وہ واقعی بہت کم بولتا تھا، مگر اس کی خاموشی کسی کمی، کسی خلا کسی کمزوری کی علامت نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کتابوں سے نہیں ملتی، نہ استادوں کے درس سے، بلکہ اس سفر کے آخر میں ملتی ہے، جہاں انسان تھک کر خود سے سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ ہر لفظ ایک بوجھ ہے، اور ہر خیال ضروری نہیں کہ حقیقت تک لے جائے۔ کچھ خیال انسان کو صرف اپنی ہی آواز میں قید کر دیتے ہیں۔ اس نے برسوں پہلے یہ سیکھ لیا تھا کہ زیادہ بولنا اکثر خود سے دور لے جاتا ہے، اور خاموشی وہ واحد دروازہ ہے جو انسان کو واپس اس کے اندر لے آتا ہے۔ اسی لیے لوگ اسے سادہ سمجھتے تھے، دنیا سے کٹا ہوا، حالانکہ وہ دنیا کے شور سے تھک چکا تھا، اور اب شور سے باہر نہیں، شور کے پار رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، ایسا گاؤں جو نقشوں میں شاید اہم نہ ہو، مگر وقت وہاں آہستہ چلتا تھا۔ شام ہوتے ہی پہاڑوں کے سائے لمبے ہو کر زمین پر یوں پھیل جاتے جیسے دن بھر کی دوڑ، باتیں، فیصلے اور فکریں سب آہستہ آہستہ سمیٹ رہے ہوں۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے، آگ جلاتے، بچوں کی آوازیں گونجتی، اور دن بھر کے قصے ایک دوسرے کو سنائے جاتے۔ مگر وہ شخص ہر شام ایک پرانے درخت کے نیچے آ بیٹھتا۔ نہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی، نہ لبوں پر ورد، نہ کسی کو متاثر کرنے کی خواہش۔ وہ یوں بیٹھتا تھا جیسے بیٹھنا ہی کافی ہو، جیسے اس لمحے میں ہونا ہی عبادت ہو۔ وہ سانسوں کو آتے جاتے سنتا، اور اسی سننے میں اس کا دل آہستہ آہستہ ہلکا ہو جاتا، جیسے کوئی گرا بغیر کھینچے کھل رہی ہو۔ وقت گزرتا رہا، موسم بدلے، مگر وہ شخص نہ بدلا۔ لوگ آتے، سوال کرتے، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتے، پھر تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے، خاموش ہو کر۔ وہ کسی کو روکتا نہیں تھا، نہ بلاتا تھا۔ جو آتا آ جاتا، جو جاتا چلا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ دعوت سے نہیں ملتا، سچ تب ملتا ہے جب انسان خود ٹوٹ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر وہی بے چینی تھی جو سوالوں سے زیادہ تھکن کی پہچان ہوتی ہے۔ آنکھوں میں تلاش تھی، مگر وہ تلاش بھٹکی ہوئی تھی۔ آواز میں جلدی تھی، جیسے وقت کم ہو اور جواب فوراً چاہیے۔ اس نے کہا کہ اس نے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سنا ہے، بہت جگہوں پر سر جھکایا ہے، مگر دل اب بھی خالی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ جان لینے کے باوجود کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اس نے کہا، میں نے خود کو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر اندر وہ سکون نہیں اترتا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ شخص خاموشی سے سنتا رہا، نہ سر ہلایا، نہ سوال کیا۔ پھر اس نے زمین پر انگلی سے ایک سادہ سی لکیر کھینچی اور کہا، یہ تم ہو؟ اس لکیر میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ایک وجود، ایک سیدھی موجودگی۔ پھر اس نے اسی لکیر کے گرد کئی دائرے بنا دیے۔ کچھ دائرے بڑے تھے، کچھ چھوٹے، کچھ گہرے، کچھ ٹوٹے ہوئے۔ کہا، یہ تمہاری کوششیں ہیں، تمہاری عبادت، تمہاری محنت، تمہارا اچھا بننے کا سفر، تمہارا خوف کہ کہیں کم نہ رہ جاؤ۔ نوجوان نے بے چینی سے پوچھا، اور رب کہاں ہے؟ یہ سوال فضا میں ٹھہر گیا۔ وہ شخص دیر تک خاموش رہا۔ اس خاموشی میں کوئی الجھن نہیں تھی، بلکہ ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ الفاظ کے پیچھے نہیں، لفظوں سے پہلے دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، جہاں تم کوشش نہیں ہو۔ یہ سن کر نوجوان کے اندر جیسے کچھ دراڑ سے گزر گیا۔ اسے غصہ آیا، جیسے اس کی ساری محنت کو ایک جملے میں رد کر دیا گیا ہو۔ مایوسی نے آواز پکڑی۔ اس نے کہا، پھر میں نے یہ سب کیوں کیا؟ اتنی محنت، اتنی عبادت، اتنی تڑپ، کیا سب بیکار تھا؟ وہ شخص اٹھا، درخت سے چند خشک پتے توڑے اور نوجوان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، پتے جب درخت کو چھوڑ دیتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں، درخت انہیں پکڑ کر نہیں رکھتا۔ نہ زبردستی، نہ ملامت، گرنا ان کی شکست نہیں، زمین سے ملنے کا راستہ ہے۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ ساری زندگی خود کو درخت سے چمٹائے کھڑا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر چھوڑ دیا تو ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ چھوڑنا ہی شاید آغاز تھا، شاید گرنا ہی وہ دعا تھی جو وہ برسوں سے مانگ رہا تھا، مگر ڈرتا تھا۔ اسی رات وہ نوجوان پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ نہ کوئی وظیفہ ساتھ تھا، نہ کوئی خاص دعا، بس ایک تھکا ہوا دل اور بوجھل سانسیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر اس نے پہلی بار خود کو درست کرنے کی کوشش چھوڑ دی۔ نہ اچھا بننے کی ضد، نہ یہ خوف کہ کہیں وہ ناکام ثابت نہ ہو جائے۔ وہ بس جیسا تھا ویسا ہی بیٹھ گیا، بے نقاب، بے حساب، بغیر کسی دعوے کے۔ وقت گزرتا رہا، سانس آتی گئی، جاتی گئی۔
خیالات آئے مگر اس نے انہیں پکڑا نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ دل کا خالی پن اب درد نہیں رہا۔ وہ خالی پن اب جگہ بن چکا تھا، سانس لینے کی جگہ، رونے کی اجازت، خاموش رہنے کی آزادی۔ جیسے اس کے اندر پہلی بار کوئی چیز ٹھہری ہو، بھاگی نہ ہو، ثابت کرنے کی ضد نہ رکھتی ہو۔ صبح جب وہ واپس آیا تو درخت کے نیچے کوئی نہیں تھا، نہ وہ شخص نہ اس کی خاموش موجودگی، صرف زمین پر وہی لکیر تھی جو رات کی ہوا نے مٹا دی تھی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور اسی مٹ جانے میں نوجوان کو سب سے واضح جواب مل گیا۔ وہ جان گیا کہ رب کہیں باہر نہیں ملتا، رب کسی مرحلے کے بعد نہیں آتا، رب پہچانا جاتا ہے، اور پہچان تب ہوتی ہے جب انسان خود کو تھامنا چھوڑ دے، اپنے بوجھ خود اٹھانے سے رک جائے اور بس ہونے کی اجازت دے دے۔ اور یہی تصوف ہے، کم بولنا، کم ڈھونڈنا، اور اتنا ٹھہر جانا کہ حقیقت خود انسان میں اتر آئے۔